اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. یہ سوال میرا اچھا ہے جی. یہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں جو ہے بیویوں اور لونڈیوں کا ذکر کیا ہے. تو آج کل ہمارے گھروں میں جو عورتیں خادمین ہیں خادمہ ہیں، کیا ہمارے گھر کے مرد جو ہے ان کے ساتھ لونڈیوں کے جیسا؟ ہاں، میں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے. اور یہ سوال صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل ہیں. بہت سے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا بیویوں اور لونڈیوں سے معانیت نہیں، تو یہاں جو ہے کیا وہ کام والیاں جو گھر میں رہتی وہ اس سے مراد ہے؟ تو آئیے وضاحت کر دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ دوسرے علاقے کی غریب عورتوں کا ایک بار امپورٹ کرتے ہیں، جیسا فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ غریب ممالک ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے. ان عورتوں کو مختلف علاقوں میں پرمٹ دے کر وہ کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس جاب پر رکھتے ہیں، اور جاب پر رکھ کر یہ اصول میں لاگو کرتے ہیں کہ یہ لونڈی ہے ہماری، اور پھر ان سے زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں لونڈی کی جاتی ہے. لونڈی کیا ہوتی ہے پہلے بتا دوں تو اجازت کیا آپ سمجھ جائیں. لونڈی وہ عورت ہوتی ہے یا غلام وہ آدمی ہوتا ہے جو خریدا جاتا ہے. ہی از فار سیل اور شی از فار سیل. اور آج غلامی تقریباً دنیا میں ختم ہو چکی ہے، یاد رکھیے. اسلام نے غلامی کو اچانک ختم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اچانک اس کو ختم کرتا تو پوری سوسائٹی کے اندر کولیپس آ جاتا، اس لیے کہ وہی ورکنگ فورس تھے. تو شریعت نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، کفارہ غلام آزاد کر دو. خون کر دیا کہ غلطی، کفارہ غلام آزاد کر دو. خوش ہے تم، اللہ سے رضا چاہتے ہو، غلام آزاد کر دو. غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب، غلام کو آزاد وہ کرنے کا ثواب. ایک جنریشن، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جنریشن کے بعد غلام ملنا مشکل ہو گئے. یہ مولا وہ مولا وہ مولا، مطلب آزاد غلام آزاد غلام آزاد غلام، کوئی غلام نہیں بچا، پھر سب مولا ہو گئے. جب بھی حدیث میں مولا فلاں کے لفظ راوی کے آگے آتا سمجھ لیجیے آزاد کردہ غلام تھا وہ کسی کا. سب آزاد ہو گئے، اور یہ غلاموں کے بچے پھر جا کر بڑی بڑی سلطنت اور حکومت میں رہے. خود وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سعد کا، وہ غلام تھے، ان کے گھر میں جب صحابہ آئے بڑے بڑے ولیمے کے دعوت کے اندر بیٹھے، نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ گئے. دوسرے صحابہ نے کہا عبداللہ سعد سے اجازت لو پہلے، اس لیے کہ اس کا گھر ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کسی کی ملکیت گھر میں اور سلطنت میں بغیر اجازت کے نماز نہیں پڑھا سکتے. تو عبداللہ ابن مسعود پیچھے ہٹے اور کہا تم نماز پڑھا، اور کہتے حالانکہ میں غلام تھا لیکن میں نے نماز پڑھائی. تو غلام کے حقوق کم نہیں انسان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے. تو غلام خریدے جاتے اور بیچے جاتے ہیں. تو آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا سسٹم ختم ہو گیا. یہ نوکر ہے، سرونٹس ہیں ہمارے. سرونٹ اور غلام اور لونڈی کا فرق سمجھیے. سرونٹ سروسز کے اگینسٹ ہائر کیا جاتا ہے، کسی کام کے عوض لیا جاتا ہے، اس کو پیسے جاتے کام لیا جاتا ہے. غلام کو ایک بار خریدا جاتا ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، پھر وہ کام ہی کرتا ہے صرف زندگی بھر، چونکہ ہی از پرچیزڈ، وہ آپ نے اس کو خریدا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ کے گھر کے کام کرنے والیاں، ہم جس کو پرمٹ دے کے کام کرنے اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں. لہٰذا ان سے اگر کوئی کام کرے کچھ بھی ایسا عمل تو یہ زنا ہے، اس لیے کہ وہ آزاد، ان کے ماؤں نے جنا ہے ان کو اور وہ آزاد ہیں. صرف اس وجہ سے آپ کے بندے کہ آپ نے پرمٹ ایشو کیا اور آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، تو ان کو نوکری کے بدلے تنخواہ دی جائیں گی اور ان سے کوئی جسمانی فائدہ اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے. وہ لونڈیاں بالکل قطعاً نہیں ہوتے، یاد رکھیے. اور لونڈیوں کا جو معاملہ تھا، شریعت نے لونڈیوں سے جو اجازت دی نکاح کی نہیں لیکن ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، وہ اجازت بہت حکیمانہ تھی. اس لیے کہ جب ایک لونڈی سے انسان ہم بستری کر لے تو اس کو بیچ نہیں سکتا، آٹومیٹیکلی وہ آزاد ہو گئی، اور اس کے بچوں کو پورا وہی حق ہے جو اس کے دوسرے بچوں کو ہے. لیجئے ایک لونڈی بھی آزاد. اسلام نے جو یہ سسٹم دیا نا، یہ سسٹم آزادی کے لیے تھا، ان کے لبریشن کے لیے تھا. ہمارے لبریٹر تو ایسے کہ آ کر ہم کو قید کر دیتے ہیں. اسلام نے ایسی عادت دی کہ بھائی ان کو اگر رکھ لیتے ہو تم آج تو لگ تو رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن کل ان کی نسلیں یہ ہوں گی کہ وہ تمہاری اولاد میں سے. اور غلامی ایک عورت ختم، ایک غلام آزاد کر دیا قسم پر، ایک غلام آزاد کے اس پہ ایک لونڈی سے ہم بستری کر لی آپ کی ہوگی. اس کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے، معلوم آپ کو. تو یہ بہت جس کو کہیں گے بالکل ایک دم کھلواڑ نہیں ہے، ایک ریجڈ اصولوں کے تحت شریعت نے لونڈیوں سے اجازت دیا ہے. بہت ریجڈ، مطلب بہت سخت اصول ہے. یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ رکھیلوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا. بہت جس کو مسٹریس کہتے ہیں آج کے زمانے میں، بہت اچھا الفاظ ہے. رکھیل بہت برا دکھتا ہے، مسٹریس بولتے ہیں اس کو.
अमेरिका में, यूएस में मिस्ट्रेस है उसकी, मिसेस नहीं रहती उसकी। वो मिस्ट्रेस क्या होती है, 2 साल साथ रहे, हाफ हस्बैंड एंड हाफ वाइफ, मतलब उसकी आधी बीवी हो जाती है, बच्चे भी पैदा होते हैं उससे उसको, लेकिन उसकी बीवी नहीं होती फिर भी वो। ये रिलेशन बहरहाल वेस्ट के है। बहरहाल इस्लाम ने कहा नहीं 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 नहीं, वो मिस्ट्रेस नहीं है तुम्हारी, रखेल नहीं है, वो लौंडी ज़रूर है, लेकिन हम बिस्तरी कर लो तो अब बेच नहीं सकते हो, उसकी औलाद पूरी तुम्हारी हकदार रखेंगी विरासत में। एक तरह से लौंडी आज़ाद है, अब आज़ाद है, सिर्फ निकाह नहीं हुआ उससे, बाकी तमाम उसको हक़ मिल गए बीवी के ऑटोमेटिकली, उसके बच्चों को तो 100% राइट्स मिल गए। समझ रहे आप? तो ये हिकमत थी एक पूरी एक नस्ल को अपने अंदर जम करने की। अगर ऐसा ग़ुलामी ख़त्म करे तो बहुत मुश्किल होती थी। ये तरीक़े से ख़त्म किया, ऐसा ख़त्म हुई कि परमानेंटली वैनिश होगी दुनिया से। ठीक है, तो बहरहाल ये बात को समझने की ज़रूरत है। घर में उम्र क्या होते हैं ये तो बहरहाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस्लामिक रिसर्च सेंटर को आप ताउन करें, हमें डोनेट करें, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ बनाकर दूसरों तक जो है पहुँचा सकें। आप अपनी रकम हमें बैंक के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकते हैं, और हाँ, कोई रकम छोटी नहीं होती, आप हमें याद रखें, ताकि आपकी ज़कात और सदक़ात हम तक आप भेजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।